اسلام سے پہلے تو یہ عورت زندہ رہنے کے لائق نہیں سمجھی جاتی تھی. آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھو، پوری انسانیت میں سب سے پہلے ہمارے نبی ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت کو زندہ رہنے کا حق دیے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا میری زندگی میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی حمل سے تھی اور ہمارا اس وقت معاشرہ ایسا تھا لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. میں سفر پہ گیا، واپس آنے کے بعد میری بیوی سے میں نے پوچھا تو حمل سے تھی، بچہ کہاں ہے؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کہا. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اسی لیے میں اس کو دفن کر دی. لیکن اصل میں میرے ہاں میری بیوی کی گود سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اس لڑکی کو میری بیوی نے سوچا کہ اگر میرا شوہر آئے گا دیکھے گا تو اس لڑکی کو زندہ نہیں رہنے دے گا، اس لیے میری بیوی میرے پڑوس میں میرے بچی کو دے دی. اور وہ بچی کیونکہ میرے پڑوس میں ہی تھی، ہمارے گھر میں بھی آتی تھی، جاتی تھی، کھیلتی تھی، کودتی تھی. دھیرے دھیرے وہ بڑی ہونے لگی، دھیرے دھیرے چلنے پھرنے لگی، ہمارے ساتھ محبت بھی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی اور میرے پاس بھی آتی تھی، گود میں کھیلتی تھی. اچانک ایک دن میں اپنی زبان سے بولا کاش میری بھی ایسی ایک پیاری سی بیٹی ہوتی تو اچھا تھا. جیسے ہی میری زبان سے یہ الفاظ نکلے میری بیوی نے کہا، خوش ہو کے کہا کہ شاید میرے شوہر کا ذہن بدل چکا ہے، اس لیے میری بیوی نے کہا دیکھو جی ابھی تم جس لڑکی کو دیکھ کے بولے نا کاش میری بیٹی بھی ایسی ہوتی تو اچھا تھا، اصل میں یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. تم جب سفر میں گئے تھے یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں ڈر کی وجہ سے اس بچی کو پڑوس میں دے دی، وہ لوگ پالے پرورش کرے. جیسے ہی یہ بات سنا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں پھر وہ شیطان جاگ اٹھا. میں نے سوچا کہ اب اس بیٹی کو میں گھر میں رکھوں گا، اس بیٹی کے لیے ایک داماد کو لاؤں گا، اس لڑکی کا باپ میں کہلاؤں گا. یہ میرے لیے اچھا نہیں لگا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے سوچا کہ اس بیٹی کو پھر میں ختم کر دوں، اس بیٹی سے جان چھڑاؤں. میں نے ایک مرتبہ اس چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو اپنا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کے چلا. میں جنگل کی طرف چلا، برے ارادے سے میں چلا. وہ چلتے چلتے راستے میں بچی پوچھ رہی تھی ابو کہاں لے جا رہے ہو، ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، پیاری پیاری باتیں بھی کر رہی تھی. میں نے اسے کچھ بھی جواب نہیں دیا. جیسے ہی میں جنگل میں گیا اور اس لڑکی کے لیے وہاں پر چھوڑ کر میں اس لڑکی کو بٹھا کر اس کے آنکھوں کے سامنے ہی گڑھا کھود رہا تھا. وہ لڑکی کھیل سمجھتے ہوئے وہ میرے ساتھ مٹی اٹھا رہی تھی، میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی. اس گڑھے کو میں کھودتے جا رہا، وہ چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہی ہے، وہ کھیل سمجھ رہی ہے. جیسے ہی گڑھا میں نے مکمل کھودا، اس لڑکی کو اٹھایا، اس گڑھے کے اندر میں نے ڈال دیا. اس کے بعد اس گڑھے میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا. اس وقت وہ بچی روتی ہوئی پوچھتی ہے ابو مجھے یہ کیا کر رہے ہو. جیسے ہی اس کے اوپر مٹی گرتی اسے تکلیف ہوتی. وہ لڑکی رو رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی. اس کے باوجود بھی میرا دل اتنا سخت تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے بھی میرا دل نرم نہیں پڑا، اس کے باتوں سے بھی میرا دل نہیں نرم پڑا. میرے دماغ میں صرف وہی شیطانی خیالات ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہ روتے جاتی، میں مٹی ڈالتے جاتا. اسی طرح میں میری لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے آ گیا. اتنی سی بات بولنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی، اے میرے ساتھی بس کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا تھا لڑکی زندہ رہنا ہے، لڑکی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے دیا. اس زمانے میں پوری دنیا میں لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. خود ہمارے ہندوستان میں اگر شوہر مر گیا تو اس کے آگ میں اس کو جلاتے ہوئے عورت کو، بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. معلوم ہے
ہمارے ہندوستان کا یہ واقعہ ہے. کہیں عورتوں کو بیچا جاتا تھا, کہیں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, کیسی کیسی حرکتیں کرتی تھی. یہی اسلام جو آج عورت کو عزت دیا, مقام دیا, زندہ رہنے کا حق دیا. اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولا تو وہ صرف اسلام ہے. اگر عورت بہن ہے تو بہن کی صحیح تربیت کرو, پرورش کرو, تمہارے لیے جنت ہے بولے. عورت اگر بیٹی ہے تو 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو, تمہارے لیے جہنم سے آڑ بنتی ہے بولے. عورت اگر بیوی ہے تو بیوی گواہی دی کہ میرے شوہر اچھے ہیں تو مرد اچھا ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کو اتنا مقام دیا تھا, عورت کو اتنی عزت دی تھی. آج وہی اسلام کو ماننے والی مسلمان عورت بولتی ہے کہ یہ اسلام مجھ پر ظلم کر رہا ہے.